حضرت مولانا ریحان صاحب قبلہ، مولانا حضرت حافظ و قاری عقیل احمد صاحب قبلہ، قاری انیس الرحمن صاحب قبلہ، اور شاعر اہل سنت مداح رسول اعجاز رضا نوری بریلوی، اور حافظ طاہر مصطفیٰ قادری، جملہ سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ میں تمامی اہل بستی سے، تمامی برادران اسلام، مہمان حضرات سے گزارش کروں گا، کچھ ہی لمحات کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمان ہم اور آپ کے روبرو ہوں گے۔ گزارش ہے مہربانی کر کے منبر رسول کے قریب آئیں، جلسہ گاہ میں بیٹھیں۔ میں صرف تھوڑے سے لمحات کے لیے حضور غوث اعظم کی زندگی کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ صرف دو شعر، سردی کا موسم ہے اور سبھی حضرات ماشاءاللہ دور دراز سے بھی آئے ہیں، اور میں حضور سید آل رسول نسبی میاں کی کہی ہوئی نعت پاک کے دو شعر پہنچا رہا ہوں۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خاک طیبہ، خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، 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 ہاں بشارت، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، ہاں بشارت ہمیں جنت کی سنا دی جائے، خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے۔ اور شعر آخر سماعت فرمائیں۔ عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھے کو۔ فرماتے ہیں نبی سے محبت کرنا اگر جرم ہے تو سزا دی جائے، مگر نبی کے روضے پہ دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھے کو، عشق گر جرم، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھے کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو
در سرکار پہ دی جائے یہ سزا مجھے کو در سرکار پہ دی جائے خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے یہ سزا مجھے کو در سرکار پہ دی جائے درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نقیب ہندوستان حسان صاحب قبلہ نقیب ہندوستان حسان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ نقیب اعظم ہندوستان کچھ ہی لمحے کے بعد انشاءاللہ ہمارے محترم نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا محمد حسان رضا بریلوی ان کے ہاتھ میں مائک ہوگا اور انشاءاللہ بانظام باضابطہ پروگرام شروع ہوگا بس تھوڑی سی بہت چھوٹی مختصر گفتگو ہم اور آپ تو ملاقات ہوتی رہتی ہے باہر والوں کو سننا ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا حسان بھائی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ مسکراتا ہوا چہرہ اور یہ میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ اور ان کو ترقی عطا فرمائے سب کو خوب ترقی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے تو آئیے حضرات حضور غوث اعظم کی زندگی کے تعلق سے بہت چھوٹی سی مختصر سی گفتگو کے گزر جاؤں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے اور اس سے دادا میاں حضور ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ولیوں کی شان کیا ہے اور غوث اعظم کی 11ویں کا مہینہ ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور کسی نے پوچھ لیا غوث اعظم کا نام کیا ہے تو کیا کہو گے نام بھی پتہ ہونا چاہیے غوث اعظم کی عمر کتنی ہوئی پتہ ہونا چاہیے غوث اعظم کی زندگی کے کتنے ایام یعنی کس جگہ پیدا ہوئے کس جگہ مزار پتہ ہونا چاہیے غوث اعظم کے والد کا نام کیا ہے ماں کا نام کیا ہے پتہ ہونا چاہیے تو آؤ پیارے مسلمانوں جو کتابوں کے ذریعے مطالعہ کیا جو علماء تواریخ لکھنے والے بیان کرتے ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سید عبدالقادر جیلانی ہے سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ نام کیا ہے سید عبدالقادر جیلانی اور حضور غوث پاک کا کنیت ہے ابو محمد اور لقب ہے میرے پیران پیر غوث آدم کا محبوب سبحانی پیران پیر روشن ضمیر بڑے پیر غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ یہ غوث آدم کا لقب ہے مثال کے طور پر کسی کا نام منع بھائی ہو اور حقیقت میں ان کا نام محمد عارف ہو تو کہتے ہیں لقب یہ ہے مشہور اس نام سے ہے تو غوث آدم کا نام سید عبدالقادر جیلانی اور لقب ہے میرے غوث آدم کا بڑے پیر محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر اب آؤ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کب ہوئے حضور غوث اعظم سن 470 ہجری میں شہر جیلان میں جو ایران کا ایک شہر ہے اس میں پیدا ہوئے سبحان اللہ سن 470 ہجری میں غوث اعظم پہلے رمضان شریف کی تاریخ کو پیدا ہوئے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دنیا سے وصال فرمایا پیدا فرمایا تو اس وقت سن 561 ہجری تھی تو اس سے پتا چلا کہ غوث اعظم کی عمر شریف 91 سال ہوئی حضور غوث اعظم کی عمر شریف 91 سال کی ہوئی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے اور آپ نے ربیع الاخر 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو بغداد میں پردہ فرمایا یہ غوث اعظم کی زندگی کی تاریخ ہے غوث اعظم کے والد کا نام حضرت ابو صالح ہے حضرت غوث اعظم کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ ہے حضور غوث اعظم کے نانا کا نام
नाम حضرت عبداللہ صومعی ہے. حضور غوث اعظم کے سگے ایک بھائی تھے. یہ بات اس لیے یاد کرنا کہ غوث اعظم کی محفل سے جا رہے ہو تاکہ کوئی پوچھنے لگے پوری رات غوث اعظم کی محفل میں رہے, غوث اعظم کے بھائی کا نام تو بتانا, غوث اعظم کا نام کیا ہے, غوث اعظم کی عمر کتنی ہوئی. اب یہ کہو کہ ہمیں تو پتا نہیں, تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ آپ کی محبت جھوٹی ہے. اگر سچی محبت ہوتی تو غوث اعظم کی زندگی کو پہچانتے, سچی محبت ہوتی تو غوث اعظم کے بچپن کو جانتے, سچی محبت ہوتی تو غوث اعظم کے والد کو جانتے. آؤ پیارے مسلمانوں, غوث اعظم کے سگے ایک بھائی تھے جن کا نام کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ابو احمد جن کا نام تھا, اور آپ کی ماں ام الخیر فاطمہ کی خدمت میں رہتے تھے, اور وہیں کے یعنی جینا بغداد کی سرزمین پر وہیں کے عالموں سے علم دین حاصل کرتے تھے. یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ابو احمد جو غوث اعظم کے سگے بھائی تھے جوانی کے ایام میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے تھے. اب آؤ پیارے مسلمانوں, آخری بات پر آ جاؤں, اس کے بعد تقریر ختم کر رہا ہوں. حضور غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے. حضور غوث اعظم چھوٹے سے بچے ہیں. ایک عورت کا گزر ہوتا ہے, ایک عورت اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کی بیوی کو لے کر گزرتی ہے. غوث اعظم بچوں میں کھڑے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ ہزاروں بچوں میں کھڑا ہو, دیکھا کہ ایک عورت سسکیاں بھر کر رو رہی ہے, ایک عورت دل کانپ رہا ہے, مچل رہا ہے, اس کے چہرے پر اداسی ہے. غوث اعظم نے فرمایا, اے مائی تم کیوں رو رہی ہو, تمہیں کس نے پریشان کر دیا ہے, اے ماں تم کیوں رو رہی ہو. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی, اے بیٹا میرے دل کا حال پوچھنا چاہتے ہو, اے بیٹا میرے غم کا ماجرا سننا چاہتے ہو, اے بیٹا میرا صرف ایک بیٹا ہے, اس کی بیوی ہے, کئی سال کا عرصہ گزر گیا, ابھی تک میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں آئی ہے, میرا کوئی پوتا پوتی نہیں آیا ہے. بیٹا میں ایک اللہ والے کی بارگاہ میں گئی تھی, ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئی تھی. جب میں وہاں پہنچی میں نے پوچھا, اے اللہ والے میری دلہن کے لیے دعا کر دو تاکہ کوئی اولاد ہو جائے. اس اللہ والے نے لوح محفوظ کو دیکھا اور لوح محفوظ کو پڑھ کے بتایا, اے مائی تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, اے مائی لوح محفوظ پر میں نے دیکھ لیا تیری بیٹے کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. اے بیٹا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب میری کوئی اولاد نہیں ہوگی, جب میرے گھر کوئی پوتا پوتی نہیں ہوگی, میرے بعد مرنے کے میری قبر پر فاتحہ کون پڑھے گا, بعد میرے مرنے کے لیے درود السلام کون پڑھے گا, میرے بعد مرنے کے میرے لیے دعائے مغفرت کون پڑھے گا. اے بیٹا میں اس لیے رو رہی ہوں, میرے غوث اعظم کی زبان پر قربان جاؤ مسلمانوں. غوث اعظم نے فرمایا, اے مائی جا, میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تجھے 11 پوتے عطا کرے گا. سبحان اللہ. اتنا سننا تھا, بوڑھی کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے. بوڑھی خوش ہو جاتی ہے, اپنی دلہن کو گھر لے کر جاتی ہے. کچھ ہی دنوں کچھ ہی ایام گزرتے ہیں, کچھ مہینے گزرتے ہیں. اس بوڑھی کا حال یہ ہوتا ہے, اس بوڑھی کی بیوی کا یہ حال ہوا. غوث اعظم کی زبان سے نکلے کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے, کیونکہ غوث اعظم امام الاولیاء ہے. غوث اعظم کے کلمات قبول ہوئے اور ان کی بیٹی یعنی ان کی دلہن ان کے بیٹے کی بیوی امید سے ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے, دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے. بوڑھی کے گھر میں جب پوتے پیدا ہوتے, بوڑھی بڑا خوش ہوتی اور غوث اعظم کو تلاش تھی اور کہتی, مجھے اس جگہ ایک بچہ ملا تھا, اس کا پتہ بتا دو, اس جگہ مجھے ایک ننھا سا بچہ ملا تھا, اس کا پتہ بتا دو. مگر جب نام پتہ نہیں تھا تو کون بتا دے. پیارے مسلمانوں, تاریخ گواہ ہے. پیارے غوث اعظم کی شان دیکھو, وہ بچپن کا زمانہ تھا. اس بوڑھی کے گھر غوث اعظم کے فرمان کے مطابق 11 بچوں کی پیدائش ہوئی, 11 بیٹوں کی پیدائش ہوئی. جب کافی زمانہ گزر گیا, غوث اعظم 18 سال کے جوان ہو گئے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد میں پہنچے. غوث اعظم نے ایک اعلان عام کیا. غوث اعظم نے فرمایا, قدمی ہادی اعلی رغبت کل ولی اللہ. غوث اعظم نے فرمایا, یہ میرا قدم تمام دنیا کے ولیوں کی گردنوں پر ہے. جب غوث اعظم نے یہ فرمایا تو غوث اعظم کے اس فرمان کو پاکستان والوں نے سنا تھا, ترکستان والوں نے سنا تھا, عرب والوں نے سنا تھا, جاپان والوں نے سنا تھا, چائنا والوں نے سنا تھا, پوری دنیا کے لوگوں نے سنا تھا. اس آواز کو بغداد والوں نے سنا تھا, ہندوستان والوں نے سنا تھا, اور اس آواز کو اس بوڑھی نے بھی سن لیا تھا. سبحان اللہ. جب بوڑھی نے سنا کہ غوث اعظم نے فرمایا
मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। बूढ़ी के कानों पर भी आवाज आई, बूढ़ी का दिल मचल गया। बूढ़ी समझ जाती है ये कोई और नहीं है, ये वही बच्चा हो सकता है जिसने दुआ की कि माई तेरे घर 11 पोते आएंगे। मुझे लगता है ये वही बच्चा है। वो बूढ़ी पूछती है, ऐ बगदाद वालों ये किसने ऐलान किया था? ये किन बुजुर्ग की आवाज थी मैंने सुनी थी? उन्होंने कहा था कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, मेरा कदम तमाम रूह ज़मीन के अल्लाह वालों की गर्दनों पर है। लोगों ने कहा तुम नहीं जानती हो ऐ माँ ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि बगदाद के पीराने पीर और ज़मीर है, महबूब सुभानी है, कुतुब रब्बानी है, इमाम औलिया है, सैयद औलिया है। यही तो वो है जिनको अल्लाह ने तमाम रूह ज़मीन के वलियों का सरदार बनाया है। बूढ़ी पहुंच जाती है, गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचती है। बूढ़ी पहुंचती है, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, बदन कमजोर है, कपकपाते हुए लहजे में करीब जाती है। कहती है बेटा आपने मुझे पहचाना क्या? बेटा तुम मुझे जानते हो? फरमाया है बूढ़ी माई मैं जानता हूँ, वही बूढ़ी माँ है जो मुझे आज से जमाने पहले मिली थी। गौसे आज़म से रो के गिड़गिड़ा के कहने लगी कि बेटा तुमने जब मुझसे कहा था ऐ माई तेरे घर 11 पोते पैदा हुए, ऐ बेटा अल्लाह ने तेरी जुबान में इतनी बरकत रखी है, इतनी तासीर रखी है कि बेटा अल्लाह ने मुझे 11 पोते अता कर दिए हैं। सुभान अल्लाह। मचल जाती बुढ़िया। मैं अब आगे तकरीर नहीं कर सकता क्योंकि हमारे मिंबर रसूल पर हसन भाई तशरीफ फरमा है, मौलाना जुबैर भी हैं। एक शेर गौसे आदम की शान में, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से कहें या गौस अल मदद। एक मरतबा कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कि पारे बेड़े को लगा देते हैं गौसे आज़म, पारे ताखीर अब आपके रूबरू नकीब आज़म हिंदुस्तान मेरे बड़े भाई और हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा तशरीफ ला रहे हैं। हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, सरज़मीने तजवा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ ये तो है ही नकीब आज़म हिंदुस्तान। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ हसन भाई से पहले एक शेर हसन भाई के लिए, अगर इजाजत हो हसन भाई, कि आहट पे कान दर पे नजर, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार में, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार में। कभी उफ कभी हाय कभी फरियाद करते हैं, कभी उफ कभी हाय कभी फरियाद करते हैं। और हसन भाई तजवा क्यों नहीं आते आप? लोग आपको याद करते हैं।